السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے موئز اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ دوستوں سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور اس وقت کی سب سے حیران کن عالمی خبر کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک بڑا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور ایران اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کو بہت صاف لفظوں میں پیغام بھیج دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سیز فائر یعنی جنگ بندی چل رہی تھی وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ دوستوں اگر اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ سمجھیں تو پچھلے 2 دنوں تک اسٹریٹ آف ہارموز میں جو دونوں طرف سے ہیوی میزائل اٹیکس اور ڈیڈلی اسٹرائک ہوئی ہیں، اس کے بعد ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ باتیں جاری رہیں گی لیکن سیز فائر ختم ہے، جو دنیا کے لیے ایک نیا تناؤ کھڑا کر رہا ہے۔ لیکن اس باری جنگ کو روکنے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ قطر کے نیگوشیٹرز اس وقت ایمرجنسی طور پر تہران پہنچ چکے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کو ٹیبل پر لایا جا سکے اور حالات کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ دوسری طرف دوستوں ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین ایران کے مقدس شہر مشہد میں کر دی گئی ہے، جہاں لاکھوں لوگوں کا بہت بڑا اور تاریخی ہجوم جمع تھا جو انہیں آخری خراج عقیدت پیش کرنے آیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر کی یہ سیکریٹ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف نکل پڑتی ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان کی طرف، جہاں بلوچستان میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت ہی بڑا آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔ دوستوں مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر جو پچھلے دنوں دہشت گردی کا حادثہ پیش آیا تھا، اس کے تسلسل میں پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس نے مل کر ایک جوائنٹ فورس بنائی ہے اور اس آپریشن کو آپریشن شابان کا نام دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع سے آنے والی تازہ ترین اطلاع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہماری سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے مزید 17 خارجی دہشت گردوں کو موقع پر ہی ڈیر کر دیا ہے، یعنی 17 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، جس سے دشمنوں کے کیمپس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس سب کے بیچ بلوچستان سے ہی ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی ایریا یعنی ہینا اوراق میں جو دہشت گردی کے خلاف ایئرپورٹ روڈ پر ایک بہت بڑا اور لمبی مدت سے دھرنا چل رہا تھا، وہ اب مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خود دھرنا دینے والے شرکاء کے پاس جا کر ان سے باقاعدہ فیس ٹو فیس بات چیت کی اور ان کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرنے کی پکی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جو کہ اس علاقے کے لیے بہت اچھی سیاسی کامیابی ہے۔ دوستوں اگلی خبر ہمارے پڑوسی ملک انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے ایک بہت ہی بڑے اور اہم عالمی معاہدے کے بارے میں ہے۔ آسٹریلیا نے انڈیا کو یورینیم بیچنے کا اعلان کر دیا ہے اور دونوں ملکوں نے اس ڈیل پر 9 جولائی کو سائن کیے ہیں۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھونی البنیز نے اس ڈیل پر بات کرتے ہوئے دنیا کو وضاحت کی ہے کہ یہ جو یورینیم انڈیا کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف پیسفل پرپزز یعنی پرامن مقاصد اور نیوکلیئر انرجی یعنی بجلی بنانے کے لیے ہے، تاکہ انڈیا کو فوسل فیولز یعنی کوئلے اور تیل پر اپنی ڈیپینڈنس کو کم کرنے میں مدد مل سکے اور ماحول کو صاف رکھا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف دوستوں انڈیا کے اندر اس وقت عوامی غصہ اور آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک 11 سال کی معصوم بچی کے ساتھ ہونے والا ریپ اور مرڈر کے بعد پورے علاقے میں انتہائی شدید اور وائلنٹ پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور انصاف کا سخت مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حالات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں کہ انڈین پولیس نے بھیڑ کو سنبھالنے کے لیے اب تک درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن عوام کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ملک میں ایک آگ ہی تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ دوستوں اب چلتے ہیں مڈل ایسٹ سے آنے والی ایک اور سینسیٹیو اور افسوسناک خبر کی طرف، جو کہ مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے ایک بار پھر ہوش ربا اور دنیا کو بھڑکانے والا فیصلہ کرتے ہوئے قدس کے گرینڈ مفتی پر مسجد اقصی میں داخل ہونے پر 1 ہفتے کی مکمل پابندی لگا دی ہے۔ اس اقدام کے بعد پورے فلسطین اور مسلم دنیا میں سخت غصہ پھیل گیا ہے، کیونکہ لوگ اسے مذہبی آزادی پر ایک بہت بڑے حملے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس پابندی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں وہاں نئے دنگے اور احتجاج شروع ہونے کا سخت خطرہ پیش آ گیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں رشیا اور یوکرین کے جنگ کی، جہاں اب جنگ کا اثر سیدھا عام لوگوں کی ذات پر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ رشین میزائلز حملوں میں مزید 5 یوکرینی شہری اپنی جان گنوا چکے ہیں، لیکن دوسری طرف یوکرین نے رشیا کے اندر جو ان کی سب سے بڑی اور میجر آئل ریفائنریز تھی ان کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس وقت پورے رشیا کے اندر پیٹرول اور فیول کی خوفناک شارٹیج ہو گئی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ پیٹرول پمپس کے باہر میلوں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، تیل ختم ہو رہا ہے اور پیٹرول لینے کے چکر میں لوگوں کے درمیان آپس میں بڑے بڑے جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ رشیا جیسا ملک جو پوری دنیا کو تیل دیتا ہے، وہ آج خود پیٹرول کی بحران سے گزر رہا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی وہ ساری بڑی اور اہم خبریں جنہوں نے پوری دنیا اور ملکی حالات کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دوستوں ان تمام معاملات پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا قطر کی کوشش سے امریکہ اور ایران کی یہ جنگ رک پائے گی؟ اور رشیا کے اندر جو پیٹرول کی کمی ہوئی ہے، کیا اس سے رشیا جنگ میں کمزور پڑ جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، میں آپ سب کے کمنٹس کا خود جواب دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔